بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمی کی چھٹیاں ہر سال فیملی کے ساتھ گزارنا فہد کے لیے خوشی کا سبب تھیں، مگر اس سال کچھ الگ تھا۔ فہد نے بڑے ہو کر اپنی مہم خود سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ والدین نے ابتدا میں ہچکچا کر انکار کیا، پھر ایک مختصر بحث کے بعد اجارہ داری میں سمجھوتا کر لیا۔ صرف ایک دن کا سفر اور واپسی پر فون کرنا لازمی ہے۔ فہد کے دل میں خوشی اور خوف دونوں ملے ہوئے تھے۔ وہ ٹرین کی کھڑکی سے باہر آتی دھوپ اور فصلوں کے درمیان سے گزرتی ریل کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اس دن اس کی چھوٹی دنیا کتنی بڑی ہو جائے گی۔ ماں نے فہد کا ہلکا سا بیگ تیار کیا، اس کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا خبردار رہنا، کسی اجنبی کے ساتھ کبھی کہیں نہ جانا۔ باپ نے ٹکٹ اپنے ہاتھ میں تھمایا اور آخری مرتبہ نظر روک کر کہا، واپس آ کر ہمیں فون کرنا، ٹھیک ہے نا؟ فہد نے وعدہ کیا اور ٹرین کی سیڑھیوں پر کھڑا ہوا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو وہ کھڑکی کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن کا شور، ریل کی چٹپٹ دھڑکن اور اس کے دل کی تیز دھڑکن ایک عجیب ہم آہنگی بن گئی۔ وہ چھپ کر اپنی ہنری تصویروں کا منصوبہ بنا رہا تھا، پہلی بار اکیلے ایک بڑی دنیا میں۔ ٹرین میں لوگ آہستہ آہستہ بیٹھتے گئے۔ فہد نے اپنے بستے کو قریب رکھا اور باہر کے مناظر دیکھتا رہا۔ ایک درمیانی عمر کی عورت خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے پاس بیٹھی۔ اس کے کپڑے سادہ مگر صفا مند تھے، آنکھوں میں پرسکون روشنی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ فہد نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، دور کے رشتہ دار کے پاس، میں پہلی بار اکیلا سفر کر رہا ہوں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، اچھا فیصلہ ہے، خود پر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ میرا نام عائشہ ہے، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ یہ معمولی بات فہد کے دل کو سکون دے گئی۔ عائشہ بیگم کی آواز میں ایک ماں جیسی مٹھاس تھی، مگر اس کے اندر ایک مضبوطی بھی تھی جو فہد کو محسوس ہوئی۔ سفر کے دوران ٹکٹ کلیکٹر نے ٹکٹ چیک کی۔ فہد نے گھبرا کر اپنے ٹکٹ دکھائے۔ ایک آدمی نے ٹرین کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر دھواں نکالا اور ہلکی سی غیر اخلاقی بات کر دی، مگر عائشہ بیگم نے فہد کے قریب آ کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا اپنی جگہ پر بیٹھیے، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ فہد نے محسوس کیا کہ اس عورت کی موجودگی نے اس کے اندر خوف کو کم کر دیا۔ ٹرین نے رفتار کم کی، کچھ مسافر اتر گئے، نئے مسافر بیٹھ گئے۔ ایک بزرگ جن کے نام بعد میں محترم خان معلوم ہوا، فہد کے قریب بیٹھ گئے اور اپنی زندگی کا مختصر قصہ سنانے لگے۔ ان کی باتوں میں زندگی کے سبق اور نصیحتیں تھیں، ادب، ایمانداری اور صبر کی اہمیت۔ سفر کے درمیان ایک اسٹیشن پر ایک نوجوان 2-3 مسافروں کے ساتھ آیا۔ وہ تھوڑا شرارتی اور جھنجھلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے فہد کی طرف کچھ دیر گھورتے رہ کر آگے بڑھ کر بیٹھا۔ فہد کے دل میں ہلکی سی بے چینی رہی۔ وہ چاہتا تھا کہ والدین کا دیا ہوا وعدہ بھی پورا کرے، مگر فون یہاں ریج نہیں کر پا رہا تھا۔ موبائل نیٹ ورک کا مسئلہ تھا۔ عائشہ بیگم نے فہد کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا دبایا اور آنکھوں میں خاموشی سے پیغام پہنچایا، دھیان رکھو، اگر کچھ ہوا تو مجھے بتا دینا۔ کچھ دیر بعد اسی نوجوان نے ہلکی سی غلط بات کرنے کی کوشش کی، مگر عائشہ بیگم نے نرمی سے مگر بہت واضح الفاظ میں سمجھا دیا۔ نوجوان شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ فہد نے سوچا، یہ عورت میری ماں جیسی ہے، مگر وہ مجھے جیسے کم سن کا ہیرو بن گئی۔ جب ٹرین لمبی سیدھی راہ پر تھی، عائشہ بیگم نے فہد سے کہا، بیٹا میں اکثر سفر کرتی ہوں، زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ میں نے خود اپنے بچوں کو تنہا بڑا کیا ہے، اس لیے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر ان میں ہمت ڈالنا چاہتی ہوں۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زندگی کا ایک مرحلہ ہے جو ہم سب کو سنبھال کر چلنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بچے کو سچائی اور عزت سکھائی، اسی وجہ سے میں ایسے بچوں کو ہدایت کرتی ہوں۔ اس سادگی اور سچائی نے فہد کے دل میں ایک الگ احترام جگایا۔
وہ محسوس کرنے لگا کہ عائشہ بیگم صرف ایک مسافر نہیں بلکہ راستہ کا رہبر بھی ہیں۔ آخر کار ٹرین نے آخری اسٹیشن پر پہنچنے کی اطلاع دی۔ فہد کے دل میں خوشی اور قدر اداسی دونوں تھے۔ عائشہ بیگم نے اسے نصیحت کی، جب بھی سفر کرو دل میں ہمت رکھو مگر ہوشیار بھی رہو۔ انسانوں کی نیتیں مختلف ہوتی ہیں مگر سچائی اور ایمان ہمیشہ راستہ دکھاتے ہیں۔ فہد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ نے میری مدد کی، شکریہ۔ عائشہ نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا شکریہ کا حق صرف تمہارا نہیں بلکہ وہ زندگی ہے جو کچھ ہمارے ذریعے بہتر ہوتی ہے۔ تم ہمیشہ مہربانی کو یاد رکھو۔ فہد نے آخری بار پیچھے دے کر عائشہ کا ہاتھ ہلایا اور غم و خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ اس کے والدین نے اسٹیج پر کھڑا دیکھا تو آنکھوں میں فخر اور تشویش دونوں تھے۔ فہد نے فون اٹھایا اور وعدے کے مطابق اطلاع دی، میں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے۔ گھر پہنچ کر فہد نے اپنے والدین کو سفر کی ساری کہانی سنائی۔ والدین نے پہلی بار اس کے اندر خود اعتمادی کی جھلک دیکھی۔ ماں نے فہد کو گلے لگا کر کہا، ہمیشہ تم پر فخر ہے مگر ہمیں تمہاری حفاظت کا خوف بھی ہوگا۔ فہد نے مسکرا کر کہا، ماں میں نے سیکھا ہے کہ ہر سفر ایک سبق دیتا ہے، کچھ خوف، کچھ ہمت اور بہت سی محبت۔ رات کو جب فہد بستر پر لیٹا اس کے دل میں عائشہ بیگم کی مسکراہٹ اور محترم خان کی نصیحتیں گونج رہی تھیں۔ وہ جان گیا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں جو غیرت کے ساتھ دوسروں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ کہ خود اعتمادی کے ساتھ ہوشیاری ضروری ہے۔ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا ضروری ہے مگر والدین کی رہنمائی اور حفاظتی ہدایات لازمی ہیں۔ سفر میں نیکی اور مدد غیر متوقع طور پر زندگی بدل دیتی ہے۔ ہر ملاقات ایک سبق دیتی ہے۔ بعض لوگ وقتی مسافروں کی صورت میں آتے ہیں مگر دیر پا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔